کل رات کو عمران خان صاحب کی بہنیں دوبارہ ان سے ملنے کے لیے منگل کا دن تھا وہاں پہ گئی تھی، لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر نہیں ہو سکی اور اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ دھرنا دے دیا۔ واٹر کینن جو ہے وہ لا کے وہاں پہ کھڑی کر دی گئی تھی اور اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف۔ واٹر کینن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، ان خواتین کے اوپر بھی واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ الٹیمیٹلی اس کے بعد ان کی بہنوں کو بھی جو ہے وہ پولیس وین میں ڈال کے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے یمن میں قائم مکلا بندرگاہ پر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ایسے ہتھیاروں اور جنگی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والے جہازوں سے اتاری جا رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خاص طور پہ سب سے پہلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ شامل کریں گے کل رات کو 12-1 بجے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے۔ نیچے ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک شیئر کر رہے ہیں، آپ نے صرف اس ویڈیو کو تھوڑا سا اسکرول اپ کرنا ہے اور پہلا کامنٹ جو ہے وہ ہم پن کر رہے ہیں، اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پہ چلے جائیں گے اور آپ نے وہاں پہ جا کے صرف فالو کا بٹن دبانا ہے اور وہیں پہ آپ کو ہماری اپڈیٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ بیل آئیکن بھی پریس کریں گے تو جب بھی ہماری کوئی ویڈیو ریلیز ہوگی تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کے فون کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو چلیں گے اڈیالہ جیل، جہاں پہ کل رات کو جو ہے وہ تقریباً 12-1 بجے کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں دوبارہ ان سے ملنے کے لیے منگل کا دن تھا وہاں پہ گئی تھی، لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر نہیں ہو سکی اور اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ دھرنا دے دیا۔ اس مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سپورٹرز وہاں پہ موجود تھے، بڑی کم تعداد ان کی وہاں پہ موجود تھی اور کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ ریزسٹ کرتے رہے، بیٹھے رہے، لیکن اس کے بعد تقریباً 12-1 بجے کے آس پاس جو ہے وہ اس سے پہلے ہی واٹر کینن جو ہے وہ لا کے وہاں پہ کھڑی کر دی گئی تھی اور اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف، اور پھر ویسا ہی ہوا کہ واٹر کینن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، ان خواتین کے اوپر بھی واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اس مرتبہ سپورٹرز جو ہے وہ بلکہ وہ جو بارش کے کپڑے ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ پہن کے آئے ہوئے تھے تاکہ ان کے کپڑے وغیرہ نہ خراب ہوں۔ ان کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوگا۔ بہرحال الٹیمیٹلی واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، کارکن جو ہے وہاں پہ منتشر ہونا شروع ہوئے، یہ ویژولز آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا گیا۔ بہت ہی کم تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور الٹیمیٹلی اس کے بعد ان کی بہنوں کو بھی جو ہے وہ پولیس وین میں ڈال کے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے اس کے بعد ان کو چکری انٹرچینج پہ جا کے جو ہے وہاں پہ روانہ کر دیا گیا اور وہاں پہ جا کے ان کو اتار دیا گیا۔ اب اس ساری چیز کے دوران میں صرف ایک چیز چیک کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل پارلیمنٹیرینز کتنے ہیں جو ایکچولی اس موقع پہ ان کے ساتھ وہاں پہ ہونے چاہیے تھے، تو وہ تعداد جو ہے وہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے صرف ایک شخص شاہد خٹک، جب یہ گرفتاری ہوئی ہے صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک رہنما جو پارلیمنٹیرین ہے صرف وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، باقی نہ سیکرٹری جنرل، نہ چیئرمین، نہ کوئی اور، نہ ٹکٹ ہولڈرز، نہ ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز، کوئی وہاں پہ نہیں تھا۔ تو میں صرف حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کو جو ہے ڈمپ کر دیا جاتا ہے، اور مطلب اور کچھ نہیں، تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چلیں عمران خان کی بہن نہ صحیح، آپ اسی بات کا احساس کر لیں کہ وہ کم از کم ایک عورت ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ یہ سب کچھ فیس کر رہی ہے کہ واٹر کینن اس کے اوپر پانی مارا جا رہا ہے، کارکنوں کو وہاں پہ گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنی شرم ہو کہ یار ہم جا کے ان کو وہاں پہ سپورٹ کریں۔ میں تو بلکہ پچھلے ویلاگ میں یہ بات کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آئے تھے، لاہور آئے تھے، تو اس کے بعد کم از کم وہاں پہ کوئی تعداد بڑھ جانی چاہیے تھی، کچھ بلکہ بالکل ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ ایک تو سردی بھی اور بڑھ گئی اور اس کے بعد آبویسلی اس سردی کے اندر جب آپ واٹر کینن کا استعمال کریں تو اس کا کیا اثر آئے گا، یو کین ویل امیجن۔ خیر، یہ جناب واقعہ وہاں پہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اس کے بعد مطلب ظاہری بات ہے جب یہ واٹر کینن کا وہاں پہ استعمال ہوا، گرفتاریاں وغیرہ شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے تمام جو کارکن وہاں پہ موجود بھی تھے وہ بھی وہاں سے منتشر ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے پہلے بائی دا وے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ کہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ویکیٹ کر لیں ورنہ ہم واٹر کینن کا استعمال کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے وہاں سے اٹھنا جو ہے وہ نہ اٹھنے کا انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے، نادیہ خٹک صاحبہ نے
جو ان کی کارکن ہے بڑی مشہور، ان کی جانب سے نعرہ لگایا گیا کہ جی گوہر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم اڈیالہ بیٹھے ہیں. تو گوہر صاحب وہاں پہ تھے ہی نہیں، گوہر صاحب جو ہے وہاں پہ نظر ہی نہیں آئے. گوہر صاحب دن کے وقت وہاں پہ آئے تھے، لیکن بعد میں گوہر صاحب نے جو ہے وہاں پہ آنا گوارا نہیں کیا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی علیمہ خان صاحبہ سے، انہوں نے کہا جی ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ سڑکوں پر آ جائیں، ہم سڑکوں پر آ گئے ہیں. مذاکرات کی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کوئی آفر نہیں کی. یہ خود جعلی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے بھیجا گیا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ مذاکرات کے اس سارے پوائنٹ آف ویو سے کوئی زیادہ مطمئن نظر نہیں آتی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اڈیالہ جیل کے قریب جو ہے میڈیا سے گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات کے بغیر کسی بھی طرح کے مذاکرات بے معنی اور بے وقت ہے. محمود خانہ صحیح نے بھی یہ بات واضح طور پر کہی ہے. عمران خان اور ان کی بہنوں کا حق ہے ان کی ملاقات کروائی جائے. یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں ڈال دیں. ہم یہاں آتے رہیں گے اور ریاست کا ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. کچھ اور سطحوں پر مزید بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ بہنیں بیٹھی ہیں، ہم بھائی بن کر کھڑے ہیں. مجھے مذاکرات کا اس وقت کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب بنیادی اصولوں کو مانتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ آپ آ جاؤ بسکٹ کھاؤ، کچھ نکل آئے. ہم کھڑے ہیں بسکٹ کھانے اور چائے پینے کے لیے، ہم نہیں بیٹھیں گے. بیسٹر گوہر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور یہاں سے ایک نئی کنٹروورسی کا بھی آغاز ہوا. ایک تو انہوں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ جو بھی صورتحال بنی ہے اس میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے نکتہ چینی کی تھی. ایک اور جو گفتگو کی، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی مذاکرات کال آف نہیں کیے. میرے پاس خان صاحب کی کوئی ایسی ہدایت نہیں آئی کہ آج کے بعد بات چیت نہیں ہوگی. خان صاحب کا یہ خیال ضرور تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کرے، اور یہ ہدایت انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو بھیجی ہے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے. سہیل آفریدی کا لاہور کا دورہ بھی ذاتی تھا، اس میں پارٹی کی مشاورت نہیں تھی. اب یہ جو ایک نیا بیان ہے نا منسٹر گوہر کا، یہ ایک اور اس نے کنٹروورسی جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پارٹی کا جو چیف منسٹر ہے وہ لاہور جا رہا ہے. دس از کوائٹ سرپرائزنگ. جبکہ سہیل آفریدی صاحب نے یہاں پہ ہم سے گفتگو کرتے ہوئے بات کہی تھی، جو ہمارے ساتھ انٹریکشن کر رہے تھے، کہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم نے تو پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھا ہے اور ان کو انفارم کیا کہ ہم آ رہے ہیں. تو یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کو پتا تھا کہ سی ایم کے پی آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین کو نہیں پتا تھا کہ سی ایم کے پی آ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ صرف اندازہ لگائیے کہ آپس میں جو لیک آف کمیونیکیشن ہے وہ کس حد تک زیادہ ہے کہ سی ایم اور چیئرمین کے درمیان آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. شفیع اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا. انہوں نے کہا شاید بیرسٹر گوہر کو اس بات کا علم نہ ہو، لیکن سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب واقعی یہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ ہی تھے چیف منسٹر کے ساتھ. بلکہ جو ہماری نشست ہوئی تھی چیف منسٹر کے ساتھ، اس کے اندر بھی تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا ہوا تھا، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ بھی اسی نشست میں آ کے بیٹھ گئے تھے. اور وہی مطلب یہاں پہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی لاہور میں، علیمہ خان صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، دیگر بہنوں کے ساتھ ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے ان کے ساتھ بیشتر ملاقاتوں میں وہاں پہ شامل تھے. اس کے علاوہ جہاں پہ لاہور کے اندر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے یہ احتجاج ہو رہا تھا، وہیں پہ یو کے اندر جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر احتجاج دھرنے بلکہ وہاں پہ دیے گئے. پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور اس میں شہزاد اکبر اور اظہر مشوانی سمیت دیگر رہنما وہاں پہ موجود تھے. برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر دھرنا دیا گیا. مانچسٹر میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا گیا. اور بریڈفرڈ میں بھی جو ہے وہ پرامن احتجاج کیا گیا، اور وہاں پہ بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی جانب سے اس احتجاج کے اندر جو ہے شرکت کی گئی. ویسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جب یو کے اندر بیٹھے ہوئے جو اتنے 1000 کلومیٹر پاکستان سے دور ہے، وہاں پہ مختلف شہروں کے اندر جو ہے جب احتجاج کیا جا سکتا ہے، جب اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہو رہا ہے وہاں پہ کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں کیوں نہیں؟ سوچے نا یہ بات. مطلب اگر ایک احتجاج پنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا ہے، تو پھر پشاور کیوں نہیں، ایبٹ آباد کیوں نہیں، مانسیرا کیوں نہیں؟ یہ تو کے پی کے اپنے ایریاز بنتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں یہ جو ہے لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، کراچی، سکھر، حیدرآباد، یہاں کیوں نہیں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اس وقت جناب منگل کا دن ہے، 3-4 بجے کے بعد جو ہے احتجاج شروع ہوگا، ہم بیٹھ جائیں گے جب تک ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. لیکن پتہ نہیں اب یہ کوئی اسٹریٹجی ہے یا اس کے پیچھے کیا سائنس ہے کہ جناب ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی دی جا رہی، اور احتجاج بھی نہیں کیا جا رہا. اور احتجاج جو ہوتا ہے وہ اتنا پھوکا قسم کا احتجاج ہوتا ہے کہ اس سے تو حکومت کو اور شے ملتی ہے کہ نہیں تنازع سے نہیں کرنا، تنازع سے.
سو یو کین ویل امیجن. رانا ثناءاللہ صاحب نے جناب گفتگو کی. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن سہیل آفریدی کو اسلام آباد تک کوئی نہیں پہنچنے دے گا. پی ٹی آئی سب کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن کر نہیں پا رہی, ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی تھوڑی بہت صلاحیت بروئے کار لائے گی تو سختی سے روکا جائے گا. شاید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور سے چلنا ہی مشکل ہو جائے. حکومت اور ایجنسیاں غافل نہیں بیٹھی ہوئی. موجودہ صورتحال میں حکومت کا ہوم ورک مکمل ہے جبکہ پی ٹی آئی اپنا ہوم ورک کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا جیسا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس کے مطابق ہوگا. سیاست ٹیبل پر بیٹھ کر ہوتی ہے, احتجاج کرنے کو سیاست نہیں کہا جا سکتا. عمران خان ہم سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے, وہ آج بھی اسٹریٹ موومنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ عمران خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے انہیں اجازت نہیں ملنی. اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر اسپیکر سے بات ہوئی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ عدالت میں ہے, اب سنا ہے کوئی فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلے کی کاپی جیسے ہی اسپیکر کو ملے گی وہ اس پر فیصلہ کر دیں گے. یہ حکومتی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی آپ نے سن لیا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی, انہوں نے جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کو بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے وفد کے سرکاری دورہ پنجاب اسمبلی کے دوران پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر شدید تشویش کا انہوں نے اس خط میں اظہار کیا ہے. پیش کی سرکاری رابطوں کے باوجود وفد کو غیر ضروری رکاوٹوں, پیشہ ورانہ رویے اور پارلیمانی آداب کی خلاف ورزیوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں بار بار سیکیورٹی چیک, جارحانہ سوالات اور نامناسب طرز عمل جو ہے وہ شامل تھا. تو ایک اسپیکر آف دا اسمبلی نے دوسرے اسپیکر آف دا اسمبلی کو جو ہے وہ یہ خط لکھا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینٹ کے لیے جو نامزد کردہ قائد حزب اختلاف ہے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس, ان کی ایک زیر تعمیر یونیورسٹی کو کالعدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے خارج کی جانب سے دھمکی موصول ہوئی ہے. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ان کو دھمکی موصول ہوئی ہے اس میں ان کی جماعت مجلس وحدت المسلمین نے جو ہے اپنا رد عمل بھی ظاہر کیا ہے. ایم ڈبلیو ایم نے یونیورسٹی کو ٹارگٹ بنا کر تصویر سوشل میڈیا پر جاری کیے جانے کے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہائی الرٹ سیکیورٹی پولیس ناکوں اور سخت حفاظتی دعووں کے باوجود ایک ہائی پروفائل دہشت گرد وفاقی دارالحکومت دندناتا پھر رہا ہے. ترجمان نے کہا کہ حساس مقامات تک دہشت گردوں کا بلا روک ٹوک پہنچنا, تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کرنا ایک سنگین سوالیہ نشان ہے. تو ایک واقعہ جو ہے وہ یہ بھی پیش آیا ہے. اس کے علاوہ کیپٹل سٹی پولیس پشاور کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر بیسکلی ایک افغان مہاجر ہے شاہ نواز ولد گل مرجان سکنہ افغانستان, اس کی جانب سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ. اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے, اس سے سوال ہوا کہ یہاں سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں, افغان مہاجرین کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں. تو شاہ نواز کہتا ہے صرف 3 یا 4 افراد جو ہے افغانستان چلے گئے ہیں. سوال ہوا کہ اگر تمہیں کہتے ہیں تو تم کیا جاؤ گے؟ تو شاہ نواز کہتا ہے جی نہیں, میں کہوں گا اٹک تک ہمارا حصہ ہے. یہ بیسکلی افغانستان کے اندر جو ہے وہ کئی لوگ افغانستان کے لوگ جو ہے وہ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ جو ڈیورنٹ لائن ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان ہم اس کو نہیں مانتے اور ہمارا اصل جو ایریا ہے نا وہ تو اٹک کے پل تک آتا ہے, یہ سارا ہمارا ہے. یہ کے پی شیپی وغیرہ وہ کہتے ہیں یہ سارا ہمارا ہے. تو اس نے بھی جو ہے وہ یہی بات کی اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی. بعد میں اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کا ہوا سافٹ ویئر اپڈیٹ, اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کہتا ہے جی میرا نام شاہ نواز ہے اور میں خزانہ کیمپ میں رہائش پذیر ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس پر میں بے حد شرمندہ ہوں. میں نے غلط باتیں کی تھی. کابل, جلال آباد اور ننگرہار بھی پاکستان کا حصہ ہے. کیمپ میں مجھے بکواس کے نام سے جانا جاتا ہے. میرے باپ کی بھی توبہ, آئندہ پاکستان کے خلاف ایسی کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا. تو یہ اتنی دیر لگتی ہے اور سافٹ ویئر جو ہے وہ اس طرح اپڈیٹ ہو جاتا ہے جب آپ الاپ شلاب جو ہے پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوبر رجب بٹ, ان کا جو وکلا کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر کراچی میں وکلا نے جناب بدھ کو سٹی کورٹ میں ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. صدر کراچی بار عامر وڑائش نے کہا ہے جی بدھ کو کسی پولیس اہلکار کو سٹی کورٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا جب تک وکلا کی درخواست پر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے. احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. ذہن میں رکھیے گا کہ رجب بٹ کے اور ان کے وکیل کے ذریعے جو ہے آلریڈی ان وکلا کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کٹ چکی ہے جنہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا تھا مبینہ طور پہ. اور وکلا نے سٹی کورٹ میں صبح 11 بجے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر دیا ہے اور صدر کراچی بار کا کہنا ہے کہ اجلاس کے بعد مزید لائے عمل جو ہے وہ ہم دیں گے. تو یہ جو وکلا اور رجب بٹ کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آل پاکستان انجمن تاجران اور ٹریڈرز ایکشن کمیٹی اسلام آباد کی جانب سے پوائنٹ آف سیل ڈیوائس کی تنصیب کے خلاف آپ پارا چوک سے ایف پی آر دفتر تک جو ہے وہ کل احتجاجی ریلی نکالی گئی.
ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر نے کہا کہ اگر پوائنٹ آف سیل ڈیوائس کا کالا قانون واپس نہ لیا گیا تو 16 جنوری سے ملک بھر کے تمام چوراہے اور کشمیر ہائی وے کو ہم بند کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے رحیم یار خان اور شیخ زائد پیلس میں متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی، جہاں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر جو سینئر حکام تھے انہوں نے بھی وہاں پہ یہ شرکت کی ہے۔ آل دا وے وزیر اعظم جو ہے وہ رحیم یار خان گئے ان سے ملنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب سعودی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے یمن میں قائم مکلا بندرگاہ پر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ایسے ہتھیاروں اور جنگی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والے جہازوں سے اتاری جا رہی تھیں۔ سعودی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں موجود بندرگاہ مکلا کو بیرونی فوجی امداد حاصل ہے، جس کے خلاف محدود فضائی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ سے آنے والے 2 بحری جہاز ہماری اجازت کے بغیر ہفتے اور اتوار کو مکلا بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹم غیر فعال کر دیا اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کی فوجی اعانت کے لیے بڑی تعداد میں ہتھیار اور جنگی گاڑیاں جو ہیں وہ اتاری گئیں۔ اتحاد نے کہا کہ مکلا بندرگاہ پر حملے سے کوئی ہلاکتیں یا اصل ہدف کے علاوہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اتحاد کے مطابق ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دونوں جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے بعد ہتھیاروں کی منتقلی جو ہے وہ دکھائی گئی۔ کچھ روز قبل سعودی اتحاد نے یمن کے جنوب میں واقع علیحدگی پسند گروہ کو متنبع کیا تھا کہ وہ ملک کے مشرقی صوبے حضر موت کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ اپنی روک دے۔ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں کہ آخری ہو کیا رہا ہے۔ بیسکلی سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ یو اے ای یمن کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹے میں یمن سے اپنی اماراتی فوجیوں کو جو ہے وہ واپس بلا لے۔ یہ بیسکلی متحدہ عرب امارات اور سعودیز کے درمیان جو ہے یہ کلیش ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یمن میں جاری خانہ جنگی میں متحدہ عرب امارات جو ہے وہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کا حامی ہے اور اس گروہ نے حالیہ دنوں میں یمن کے علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کی ہے۔ ادھر سعودی عرب ایس ٹی ایس کی مخالفت کرتا ہے اور یمن میں قائم حکومت کا ساتھ دیتا ہے۔ سو بیسکلی ایک پراکسی وار جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ پراکسی کلیش کہنا چاہیے کہ اس وقت یمن کے اندر دیکھا جا رہا ہے بٹوین یو اے ای اینڈ سعودی عرب۔ پیچھے سے 2 مسلم ممالک ہیں اور وہ ایک تیسرے مسلم ملک کے اندر جو ہے وہ یہ کلیش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بیان میں یمن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایس ٹی ایس کو فوجی مدد فراہم کرنا یمن اور سعودی عرب کی فوجی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کے اقدامات اتحاد کے اصولوں کے خلاف ہیں اور ان سے یمن میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اٹھائے گئے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں اور کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ضرورت پڑنے پر تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ایسے خطرات کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یمن کی صدارتی قیادت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ دفاعی تعاون کا باب بند کرتے ہوئے مشترکہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ معاملات کافی جو ہے وہ سیریس ہو گئے ہیں۔ یمن کی صدارتی کونسل کے سربراہ کے مطابق ملک میں موجود یو اے ای کی تمام فوجی فورسز کو 24 گھنٹوں کے اندر یمن چھوڑنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق رشاد العلیمی نے واضح کیا ہے کہ قومی سلامتی کے پیش نظر یمن کی تمام بندرگاہوں اور زمینی اور بحری راستوں پر 72 گھنٹوں کے لیے مکمل فضائی، زمینی اور بحری ناکہ بندی نافذ کی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ملک کی خود مختاری کا تحفظ اور کسی بھی غیر مجاز فوجی سرگرمی کو روکنا بتایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے سخت رد عمل کے بعد متحدہ عرب امارات نے یمن میں اپنی باقی ماندہ انسداد دہشت گردی کاروائیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی یونٹس کی واپسی رضاکارانہ بنیادوں پر اور شراکت داروں کے ساتھ مکمل رابطے اور تعاون سے عمل میں لائی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ وہاں موجود اہلکاروں کی حفاظت اور سلامتی کو ممکن بنانا ہے۔ سعودی عرب اور امارات کے یمن پہ جو اختلافات ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں دے دیتا ہوں۔ بیسکلی 2015 میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف ایک ہی عرب اتحاد کا یہ دونوں ملک حصہ بنے تھے، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی ترجیحات جو ہے وہ مختلف ہونا شروع ہو گئی۔ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کی وحدت، مرکزی حکومت اور سیاسی حل کے اوپر جو ہے وہ زور دیتا ہے، جبکہ یو اے ای متحدہ عرب امارات نے جنوبی یمن میں سیکیورٹی بندرگاہوں اور انسداد دہشت گردی پر توجہ اپنی مرکوز کی ہوئی ہے اور صدرن ٹرانزیشنل کونسل سے قربت جو ہے انہوں نے اختیار کی ہے۔ سینٹرل یمن کی گورنمنٹ اور ہے اور صدرن ٹرانزیشنل کونسل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سال 2019 میں یو اے کی فوجی واپسی کے بعد یہ اختلافات کھل کر سامنے آئے تھے، جبکہ حالیہ مکلا واقعے اور بیانات نے دونوں اتحادیوں کے درمیان تناؤ کو
مزید اس وقت جو ہے وہ نمایاں کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے میں موجودہ علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے رواں سال ستمبر میں ایک اہم باہمی دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ایک فریق پر حملہ دونوں پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اب اس ڈیفنس پیکٹ کے بعد اس ساری صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی آکورڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ دو مسلم ممالک جو ہے وہ آپس میں کلیش کر رہے ہیں۔ لیٹس سی اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔